اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید وسارعوا الی المغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ نبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ عاجز گناہگار بندے نے اللہ کے پاک کلام میں سے 2 آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے، آپ سب کو سننے، ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِن رَبِّكُمْ کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، دوڑ کے آؤ۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین اور جو کہ اللہ نے تیار کی ہے متقین لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے اللہ نے یہ انعام تیار کیا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء پھر اللہ تعالیٰ نے ان متقین کی نشانیاں بیان فرمائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو یہ اس کو ضبط کر لیتے ہیں۔ والعافین عن الناس اور یہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ 4 نشانیاں بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت کریمہ میں 2 نعمتوں کی طرف دعوت دی ہے، ایک دنیا کی نعمت ہے اور ایک آخرت کی نعمت ہے۔ اور دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فرمائی ہے کہ اس کی طرف جلدی کرو۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی اس دعوت کو قبول کرنے میں ہم تعطل کا شکار ہوں، تاخیر کریں، ڈیلیز کریں، اپنے طور پر اپنے سیٹ کیے ہوئے مائنڈ میں اپنے خیال تصور کیے ہوئے کسی اچھے وقت کا انتظار کریں۔ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے طور پہ ایک بنا لیتے ہیں، اپنا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایمبیشن بنا لیتے ہیں کہ جی پہلے میں یہ کر لوں تو پھر میں یہ کروں گا۔ تو اپنے بنائے ہوئے کسی معیار کو فالو نہ کریں، بلکہ اللہ کی ان 2 نعمتوں کو حاصل کرنے میں جلدی کریں۔ اللہ نے فرمایا دوڑ کے آؤ، جلدی کرو۔ اور وہ کون سی نعمت ہے؟ ایک اس دنیا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا مل جانا، مغفرت کا مل جانا۔ ان مغفرت کے اسباب اور جو وسائل ہیں ان کو اختیار کرنے میں جلدی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے میں جو اسباب و وسائل ہیں ان کو اختیار کرنے میں جلدی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ ابھی تو میں طالب علم ہوں، میں ابھی اپنا کیریئر بنا لوں، پھر اس کے بعد میں اللہ اللہ کرنے لگ جاؤں گا، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جاؤں گا، کوئی اللہ اللہ کرنے لگ جاؤں گا۔ ایسا نہ ہو کہ میں یہ سوچوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے پہلے تو گھر بنا لوں، جب میرا گھر بن جائے گا تو پھر میں اللہ اللہ کرنے لگ جاؤں گا۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں میں یہ سوچوں کہ ابھی تو میری عمر جو ہے وہ جوانی کی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں اور میں اپنی جوانی کے ایمبیشنز کو پورا کر لوں، کچھ انٹرٹین کر لوں اپنے آپ کو، اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ بنا لوں۔ بڑھاپے میں جا کے لوگ مسجد میں چلے ہی جاتے ہیں، تو بڑھاپے میں اللہ اللہ کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے نہیں،
جلدی کرو، دوڑ کے آ جاؤ۔ وہ اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے جو بھی اسباب و وسائل ہیں، وہ نیکی کا کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کا کرنا، وہ نمازوں کا ادا کرنا، نوافل کا ادا کرنا، وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز کو ادا کرنا، وہ نیکی کا اختیار کرنا، اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنا، ذکر کی تعلیم ملے اس ذکر کو کرنا، اس کے اندر جو کوشش ہے اس میں جلدی ہونی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کا ذکر کیا جو اگلی زندگی میں میسر آئے گی۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے، ایسے کرنے والوں کے لیے جو جلدی کریں گے ان کے لیے جنت ہے، اور وہ جنت کی فرمایا کہ زمین اور آسمان کے برابر اس کی چوڑائی ہے، یعنی اتنی وسیع ہے وہ، جس کی چوڑائی اتنی ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی، یعنی اتنی وسیع و عریض وہ نعمت اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہ جو جنت کی نعمت ہے یہ متقین لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور پھر ان متقین کی نشانیاں بھی چار فرما دی۔ ویسے تو بہت ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی نشانیاں کلام پاک میں ارشاد فرمائی ہیں، مگر اس دعوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جلدی کا حکم فرمایا کہ جلدی سے پہنچو اس کے لیے، اس نعمت کو حاصل کرنے والوں کے لیے، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ جلدی جلدی پہنچ جانے والوں کی یہ چار نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور وہ کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ تنگ دستی ہوتی ہے یا خوشحالی ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار ابھی تو یہ تنگ دستی میں اور خوشحالی میں اللہ کی راہ خرچ کرنے سے مفہوم کیا ہے، یعنی اس بندے کے دل میں دولت کی ہوس نہیں ہے، وہ دولت کو عزیز نہیں رکھتا۔ یہ جو چار نعمتیں ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں تنگ دستی میں اور خوشحالی میں خرچ کرنے والا ہو، وہ اپنے غصے پر ضبط کر لینے والا ہو، وہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو معاف کرنے والا ہو، وہ اللہ کی راہ میں لوگوں پر احسان کرنے والا ہو، یہ چار صفتیں انسان میں بڑی مشکل سے پائی جاتی ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے یہ چار صفتیں حاصل کرنا، یہ پڑھ دینا آسان ہے، ان کا نام لے لینا آسان ہے، مگر ان چار صفتوں کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ چار نعمتیں اتنی جلدی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ صفات ہیں، انسان کا ایک قلبی کیفیت بھی ہے اور اس کی ایک یہ صفت بھی ہے، اور یہ چاروں کی چاروں اس چیز سے تعلق رکھتی ہیں جس کا آپ کے اوپر کنٹرول بھی نہیں ہے۔ انسان جو ہے نا، اگر ہیومن سائیکالوجی آپ دیکھیں تو وہ بہت ساری اپوزٹ ایٹریبیوٹس کا مالک ہے انسان۔ کسی وقت وہ کسی کو ظلم ہوتے دیکھ کر، کسی کو مجبوری میں دیکھ کر بالکل تڑپ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار اس کی کوئی مدد کر دے، اس کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن کیا خبر اگلے ہی لمحے وہ اپنے کسی دشمن کو پھنسے ہوئے کو دیکھ کر، تڑپتا ہوا دیکھ کر ہنسنے لگ جائے، خوش ہونے لگ جائے، اب پھنسا ہے نا یہ، اب کہتے ہیں نا اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ تو انسان بڑی کانفلکٹنگ جسے کہتے ہیں نا ایموشنز کا مالک ہے، کبھی وہ سمپیتھیٹک ہو جاتا ہے اور کبھی وہ بالکل باربیرک ہو جاتا ہے، اتنا شفاق ہو جاتا ہے، جنگلی ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کے تڑپنے پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، کہکے لگا رہا ہوتا ہے۔ کبھی تو آپ نے دیکھا ہوگا انسان کسی ایک عظیم مقصد کے لیے ایسے مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے کہ جسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، بڑی مضبوطی سے کھڑا ہو جاتا ہے اس اپنے اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، وہ ڈٹ جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے اگلے ہی لمحے اس کے ساتھ ایسا ہی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ گریڈ کا، ہوس کا شکار ہو جاتا ہے، لالچی ہو جاتا ہے، گریڈی ہو جاتا ہے۔ کبھی تو اس کے اندر اتنا صبر ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو کچھ ہو جائے وہ برداشت کر لیتا ہے، اور کبھی ایسا بے صبرا ہو جاتا ہے کہ جیسے سوئی چبھی نہیں اور اس نے چیخا نہیں۔ تو انسان بڑی اپوزٹ کنفلکٹنگ ایموشنز کا مالک ہے۔ ایسی حالت میں
ایسی فطرت میں، ایسی کیفیت میں ان چار چیزوں کا جمع ہو جانا کسی کے اندر، اٹ از ناٹ این ایزی گیم، یہ آسانی سے نہیں ملتا. بندہ یہ ساری عمر لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، تب اس کو یہ ایٹریبیوٹس حاصل ہوتے ہیں. اور اگر انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی کہ وہ کبھی مضبوط ہے اور کبھی کمزور ہے، کبھی وہ کسی پہ رحم دل ہے اور کبھی ظالم بن جاتا ہے، اگر انسان کے اندر یہ دونوں اپوزٹس نہ ہوتے تو وہ اشرف المخلوقات کیسے بنتا؟ ہم تو اپنی جسمانی قوتوں کے ساتھ، عقلی قوتوں کے ساتھ بڑے کمزور ہیں باقی مخلوق کے مقابلے میں. فزیکل سٹرینتھ بہت سارے جانوروں کی ہم سے بہت زیادہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو شرف عطا فرمایا، یہ کیسے ہے کہ ہم نے اپنے اس اینیمل انسٹنکٹ کو سپریس کرنا ہے، رائڈ کرنا ہے اس کے اوپر. اور جب ہم اسے اپنے اینیمل انسٹنکٹ کو اوور رائڈ کر لیتے ہیں، اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، تو ہم انسان کہلاتے ہیں. اور پھر وہ کیسا انسان؟ وہ انسان جو فرشتوں سے بھی، ملائکہ سے بھی افضل ہو گیا، اشرف المخلوقات، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہو گیا. لیکن یہ مرتبہ پانے کے لیے اسے پہلے اپنے اس اینیمل انسٹنکٹ سے جان چھڑانی ہے. جان چھڑانی مینز اسے کنٹرول میں لے کر آنا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اینیمل انسٹنکٹ ہے نا، اس میں گریڈ ہوتی ہے، اس میں غصہ ہوتا ہے، اس میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، وینجنس ہوتی ہے اس کے اندر. یہ اینیمل انسٹنکٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت عطا فرمانی ہے جنت کی، یہ متقین کی نشانیاں کون سی بتائی ہیں؟ دوز ہو آر ناٹ گریڈی، جو اللہ کی راہ میں تنگ دستی میں اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، جن کو اپنا اینگر مینج کرنا آتا ہے، اینگر کو کنٹرول کرتے ہیں، اینگر مینج کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اپنے اینگر کو کنٹرول کرتے ہیں. ناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. تو یہ ضد ہے اینیمل انسٹنکٹ کی. واللہ یحب المحسنین، یہ ایک الگ درجہ ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے. احسان کرنے والوں کو اللہ محبوب فرماتا ہے. تو پہلے یہ جو اینیمل انسٹنکٹ ہے نا، اس اینیمل انسٹنکٹ کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، تبھی وہ جنت کے حقدار بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں تنگ دستی میں اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ گریڈی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے دیکھا کہ وہ ضرورت مند ہے تو اپنے تجوری کو ایک اور تالا لگا لیا، اپنے پیسوں کو اور پکے کر کے بیٹھ گئے، یار یہ میرے پاس آ کے مانگ ڈالے. ایسے نہیں ہے. وہ اس کی مدد کرنے کے لیے تڑپ جاتے ہیں، اس کی مدد کرنے میں حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، بھلے وہ تنگ دست ہیں، بھلے وہ امیر ہیں. بالعموم دیکھا گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف امیر آدمی کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تصور ہے، وہی کرے، غریب نہ کرے. غریب اپنی استطاعت کے مطابق کرے، امیر اپنی استطاعت کے مطابق کرے. دولت سے راہ نہیں ہونی چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے والے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں یہ اوصاف پائی گئیں. جب غزوہ تبوک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چندہ، چیریٹی اکٹھی کرنے کا حکم فرمایا تاکہ جنگ کے لیے پریپیئر کیا جا سکے، غزوہ کے لیے تیاری کی جا سکے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 10,000 مجاہدین کے لیے سواریاں دی اور ان کی خوراک کا زاد راہ دیا، اور 10,000 درہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جسے کہتے ہیں نا بارگاہ میں پیش کر دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اس عمل سے اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے وہ جو 10,000 درہم آپ نے دیے تھے وہ اپنے دامن میں ڈال کے مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو گئے
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل کرے گا اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی کہ اللہ تو میرے عثمان سے راضی ہو جا کہ میں اس سے راضی ہوں۔ امیر صحابی تھے، اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کیا۔ ایک صحابی تھے حضرت عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ، غریب تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا۔ جب حضور نے اعلان فرمایا تو اپنے گھر میں گئے اور جا کے پوچھا کہ کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چیریٹی اکٹھی کرنے کے لیے، فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے حکم فرمایا ہے، تو ہمارے پاس کچھ ہے کہ جو ہم فنڈ میں جمع کرا سکیں؟ تو گھر والوں نے کہا نہیں، ہم نے تو کچھ دنوں سے کھایا بھی نہیں ہے، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک یہودی کے پاس چلے گئے اور اس سے کہا کہ تمہارے باغ کو پانی کی ضرورت ہے، اگر تم مجھے کچھ معاوضہ دو تو میں رات بھر کنویں سے ڈول کھینچ کر، اس زمانے میں موٹر اور پمپ تھوڑی تھے، وہ ڈول پھینکا جاتا تھا، بالٹی پھینکی جاتی تھی کنویں میں، اس کو فل ہو جاتی تھی، اس کو کھینچ کے باہر نکلتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ، صحابی نے اس یہودی سے کہا کہ اگر میں تمہارے باغ کو ڈول کھینچ کے پانی لگا دوں گا تو مجھے اس کا کیا معاوضہ دوں گی؟ تو اس نے کہا کہ اگر یہ تم رات میں کر دو تو میں تمہیں 2 سا کھجوریں دوں گا۔ غالباً 4 کلو کا ایک سا ہوتا ہے یا 3.25 کلو کا، کچھ اس طرح کا۔ بہرحال 2 سا کھجوریں اس کو دینے کا اس نے وعدہ کیا۔ تو آپ نے ساری رات وہ پانی سے ڈول کھینچا، پانی کا ڈول کھینچتے رہے کنویں سے، اس کے باغ کو سیراب کرتے رہے۔ صبح ان کو جب معاوضہ ملا تو انہوں نے 1 سا کھجوریں جا کے گھر میں دیں تاکہ بچے کھا سکیں، اور 1 سا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسجد میں حاضر ہو گئے لے کر۔ اور جو کچھ ماجرا تھا، کیسے یہ محنت کی، کیسے کمایا، یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مسجد کے صحن میں کھجوروں کا ڈھیر ہے، کیونکہ اس وقت تبوک کا علاقہ دور تھا، مجاہدین نے جانا تھا، تو کھانے پینے کا سامان بھی ان کو زیادہ راہ بھی چاہیے تھا نا سسٹیننس کے لیے، تو وہ بھی جمع ہو رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا وہ جو کھجوروں کا ڈھیر ہے، یہ 1 سا کھجور ان کے اوپر جا کے پھیلا دو، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس پورے ڈھیر کو قبول فرما لے گا۔ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ تنگ دست ہیں یا وہ مالدار ہیں۔ اور یہ تو الگ الگ بندے ہو گئے نا، انسان کے اوپر خود بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے کسی موڑ پر اس کے اوپر تنگ دستی ہوتی ہے، اور زندگی کے کسی موڑ پر اللہ نے اس کو فراوانی بخشی ہوتی ہے۔ یہ فراوانی اور تنگ دستی کا زمانہ زندگی ہر انسان کے اوپر چلتا رہتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ نیکی سامنے آ جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آ جائے اور آپ یہ دیکھتے پھریں کہ نہیں آج کل حالات ٹائٹ ہیں، آج کل میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا۔ تنگ دستی ہو یا آپ کی زندگی میں اللہ نے اس وقت آپ کو فراوانی دی ہے، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آ جائے تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں، جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ پہلی نشانی ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ نے دعوت دی تھی کہ جلدی کرو، اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ، اور اللہ نے یہ جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی ہے؟ یہ ان پہلی نشانی ہے ان لوگوں کی، یعنی ان کے اندر حب دنیا نہیں ہے، وہ مال کے لالچی نہیں ہے، یہ گریڈ کا ایلیمنٹ ان کے اندر موجود نہیں ہے، یہ دنیا کی حرص کا، دنیا کی محبت کا ایلیمنٹ ان کے اندر موجود نہیں۔ اس اینیمل انسٹنکٹ کو وہ کنٹرول کر چکے ہیں اور اللہ کی محبت ان پر غالب آ گئی ہے۔ اور دوسری نشانی کیا فرمائی؟ والکاظمین الغیظ، یہ دوسری نشانی، دوسری ایٹریبیوٹ، دوسری ان کے کردار کا پہلو جن کو اللہ نے جنت عطا فرمانی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے غصے پر ضبط۔ کاظم، یہ کاظمین جو ہے قزم سے نکلا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ قزم سے یہ مشتق ہے، اور اس سے کا مراد یہ ہے کہ پہلے زمانے میں
وہ چمڑے کے لیدر بیگز ہوتے تھے جن کے اندر واٹر فل کر کے لوگ گھروں میں پانی پہنچایا کرتے تھے. آج کل تو ہمارے پاس یہ پلاسٹک کے کینز ہیں نا، اس وقت تو یہ پلاسٹک تھا نہیں، تو اس وقت لیدر کے بڑے بڑے چمڑے کی لیدر کی بوٹلز بنائی جاتی تھیں، ان کو مشک کہتے تھے، اور اس کو پانی سے فل کرتے تھے اور بالکل ٹائٹ فل اپ ٹو دا برنک ان کو فل کیا جاتا تھا، اور اتنا فل کرتے تھے، واٹر کا پریشر بھی ہوتا ہے، پھر وہ جلدی سے مشک والا جو ہے نا اس کے منہ کو چمڑے کی سٹرنگ کے ساتھ لیس کے ساتھ باندھ دیتا تھا تاکہ پانی بند اندر رہ جائے اس کے، اور پھر وہ ہلکا ہلکا اس کو سٹرنگ کو کھول کے اس میں لوگوں کے گھروں میں پانی ڈالتا تھا. تو اس مشک کو وہ جو بھر جاتی ہے نا فل، اس کے فوراً باندھ دینے کو قزم کہتے ہیں. اور غیظ کیا ہے؟ جس کو ہم اینگر کہتے ہیں، یعنی کوئی ناپسندیدہ چیز ہوئی ہے آپ کے مطابق، اور اس ناپسندیدہ چیز کے نتیجے میں آپ کے مزاج میں ایک اینگر جسے کہتے ہیں نا ہجان ڈیولپ ہوا ہے، ایک ایموشن ایسا ڈیولپ ہوا ہے کہ آپ مطلب اتنے غصے میں آ گئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میں اس چیز کو برباد کر دوں، یا جس نے یہ ناپسندیدہ بات کی اس کو میں جو ہے نا اڑا کے رکھ دوں. یہ غیظ ہے. اور کاظمین الغیظ یعنی اتنی آپ ایکسٹریم درجہ کا آپ کا اینگر آئے تو اس کا منہ بند کر دیں، آپ اس کو کنٹرول کر لیں. یہ ہے کاظمین الغیظ، کنٹرول کر لینا ہے. اب یہ جو غصہ آتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. دیر آر میڈیکل ریزنس ٹو اٹ ایز ویل. اس کے میڈیکل ریزنس بھی ہیں غصے آنے کے. کوئی بندہ ہائپر ٹینشن کا شکار ہے، ہائپر ٹینسو ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، شوٹ کر جاتا ہے، اس کو اس لیے آ جاتا ہے. کئی لوگوں کے اوپر جنات کے اثرات ہوتے ہیں، ان کو غصہ آنے لگ جاتا ہے. لیکن اس کے ہمارے اپنے نفس کے، اپنے ذاتی جسے کہتے ہیں نا سوشل فیکٹرز بھی ہیں اس کے غصے آنے کے. اور غصے کے ساتھ ہماری بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصہ اپنے سے کمزور پہ آتا ہے، اپنے سے طاقتور پہ غصہ نہیں آتا. غصہ ہوتا بڑا سیانہ ہے، سوچ سمجھ کے آتا ہے. اچھا، اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ غصہ کمزور پہ آ گیا ہے لیکن اپنے سے طاقتور پہ نہیں آیا. اگر ہم جاب کرتے ہیں تو اپنے سبارڈینیٹ پہ غصہ آ جاتا ہے، اپنے افسر پہ میں غصہ نہیں آتا. اچھا، ایک چیز اس میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ جو غصے کا ایموشن ہے نا، یہ ایک فطری عمل ہے. یہ ہر بندے کو آتا ہے، ایسا نہیں ہے کوئی بندہ کہ جس کو نہیں آئے گا. دس از اے نیچرل فیلنگ. جس طرح غم، دکھ، گریونس، اب اس کو روک نہیں سکتے، یہ آپ کی نیچرل ایموشن ہے، نیچرل فیلنگ ہے یہ آپ. لیکن اس غصے کو، غم کو آپ نے چینل کیسے کرنا ہے، ایکسپریس کیسے کرنا ہے، یہ اسلام آپ کو ٹیچ کرتا ہے. یہ غصے کو یہ آپ کی رکے گی نہیں. یعنی آپ یہ کہیں کہ مجھے غصہ آئے گا ہی نہیں، ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا. دید اس پہ غصہ آ گیا، آپ درہ لے کے اس کو مارنے لگے. اس کو مار رہے تھے تو پیچھے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلال میں تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر وہ رک گئے اور پلٹ کے دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جس قدر تمہیں اس صحابی، اس غلام پر اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے. حضور نے جب یہ فرمایا تو وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روب سے اور آپ کے جلال سے. آپ کے ہاتھ سے درہ گر گیا، وہ درہ گر گیا، اور آپ نے بے ساختہ فوراً عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے اس کو آزاد کر دیا. تو پتہ ہے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم واصل کرتا. یہ غصہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. اگر اس ایموشن کو آپ نے کنٹرول نہ کیا، کاظمین الغیظ، اس کے اوپر بند نہیں باندھا، اس غصے کے اوپر، ایسا نہیں کہ غصہ آئے گا نہیں، آئے گا، لیکن اس غصے کے ایموشن کو آپ نے کنٹرول نہ کیا، یہ جہنم حاصل کرا دے گا.
بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ شخص بہادر نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو پہلوانی میں گرا دے، بہادر وہ شخص ہے جو اپنے غصے کو قابو کر لے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر کے اعتبار سے غصے کے گھونٹ جو بندہ پی جاتا ہے اس سے زیادہ اور کوئی گھونٹ نہیں ہے جو اللہ کے ہاں اجر والا ہو، جو انسان پیتا ہے۔ غصے کا گھونٹ جو اللہ کی رضا کے لیے پی جائے، یہ غصہ اگر کنٹرول نہیں کیا تو یہ ہمیں کفر تک پہنچا دے گا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، لوگ کسی ایک شخص کے غصہ دین اسلام پہ نکالتے ہیں۔ کسی دیندار بندے سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، اس کو دیکھ کر لوگ اسلام کے اوپر غصہ نکالتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو علماء کرام کے بارے میں غصہ اپنا جھاڑتے ہوئے۔ علماء سے کس بات کی نفرت ہے؟ علم کے اعتبار سے ہے نا، بندے کے اعتبار سے تو نہیں ہے نا، علم کے اعتبار سے کہ یہ علماء ایسے ہوتے ہیں۔ اگر یہ علم کے اعتبار سے ان کے اوپر گالی گلوچ کی، ان کو برا بھلا کا، تو یہ بندے کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ ہم اپنے غصے کو اگر کنٹرول نہیں کریں گے، اس اینگر کو مینیج نہیں کریں گے، اینگر مینجمنٹ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، یہ اس کی دعوت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اس اینگر کو اگر آپ مینیج نہیں کریں گے، اس اینیمل انسٹنکٹ کو آپ اوور رائڈ نہیں کریں گے، تو جنت کے حقدار آپ نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کے حقدار آپ نہیں ہیں، آپ نہیں پہنچ سکیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ غصے کی بھی دو قسمیں ہیں، یہ غصے کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ غصہ جو آپ کے اندر اللہ کے لیے آنا چاہیے، وہ محبوب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ جلال فرمایا، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے تو لوگ ان کے اوپر کیا کیا ظلم کرتے رہے، سوشل بائیکاٹ رہی۔ وہ ہم نے روایات پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا کہ بے ادبی کرتے رہے لوگ کفار مکہ، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر غصے کا اظہار نہیں فرمایا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکم میں، شریعت پر اگر کسی خلاف ورزی کو آپ نے دیکھا یا کسی چیز کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال فرمایا، اس غصے کا اظہار فرمایا۔ بلکہ علماء نے تو یہ بھی لکھا، حدیث مبارکہ میں روایت آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جلال فرماتے تو آپ کا رخ مبارک، آپ کے رخسار مبارک ایسے ہو جاتے جیسے انار کا جوس کسی نے انار اس پہ انڈیل دیا ہو، یعنی اتنے جلال میں آ جاتے حضور، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی دیکھتے تھے۔ ہوتا ہے نا، آپ اللہ کے لیے کسی چیز پہ غصہ کریں، لوگ کہتے ہیں بھائی غصہ حرام ہے، نہیں کرنا۔ وہ اللہ کے بندو، وہ غصہ جو اللہ کے لیے آئے وہ حلال ہے، وہ محبوب ہے، وہ کرنا ہے۔ جو غصہ نہیں کرنا وہ اس کا تعلق میری ذات سے، اپنی ذات سے۔ ہماری ذات میں کوئی شان میں گستاخی کر دے، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دے، ہماری کوئی تحقیر کر دے، اس پہ غصہ نہیں کرنا۔ ہماری ناپسندیدہ کوئی بات ہو جائے تو اس پہ غصہ نہیں کرنا جس کو روکا جا رہا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سن لیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ایک مرتبہ ایک یہودی جو کہ گستاخ تھا، اسلام کا دشمن تھا، اس کے پیچھے تلوار لے کر نکلے، بھاگے اس کے پیچھے مارنے کے لیے۔ غصہ آتا ہے تو بندہ تلوار نکالتا ہے نا، کہ پیار محبت میں تلوار کھینچ کے پیچھے بھاگتا ہے، غصہ آتا ہے تو تلوار کھینچ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اللہ کے لیے اس کے پیچھے تلوار کھینچ کے بھاگے، اور جب اسے گرا لیا، اس پہ تلوار مار کے اس کو جہنم واصل کرنے والے تھے، اس نے آپ کے رخ انور پر تھوک دیا۔ اب یہ ذات شامل ہو گئی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس سے ہٹ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اپنی ذات کا غصہ
چونکہ اللہ کے لیے جو غصہ تھا اس غصے میں اپنی ذات کا غصہ بھی شامل ہو گیا، ملاوٹ ہو گئی، تو آپ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے، اب میں نہیں اس پہ حملہ کروں گا، اب ایسے نہیں ماروں گا، کیونکہ پہلے میں جو کام کر رہا تھا وہ اللہ کے لیے کر رہا تھا، پہلے وہ غصے کا اظہار، وہ برہمی، وہ اللہ کے لیے تھی، اب اپنا بھی بیچ میں شامل ہو گیا۔ اور ہم تو ایسے موقع پرست ہیں کہ ہم تو اللہ کا نام لے کے اپنی ذاتی دشمنیاں پوری کرتے ہیں، ہم تو اللہ کا نام لے کے اللہ کی باتیں کر کے اپنے دل کی بڑھاس کسی کے اوپر نکالتے ہیں۔ کسی پہ غصہ ہو نا تو اس طاق میں ہوتے ہیں کہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جس پہ میں اس کو جھڑک سکوں، اور وہ جھڑکی ایسی ہو جس پہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ یہ غلط ہے۔ ہم شرعی عذر ڈھونڈ ڈھونڈ کے نا اپنے دل کی بڑھاس نکالتے ہیں۔ حضرت علی کا عمل اس سے برعکس ہے۔ تو وہ غصہ جو اللہ کے لیے کرنا ہے وہ آنا چاہیے، اگر وہ نہ آیا تو ایمان کی کمزوری ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ایمان کی قوت کیا ہے کہ اگر کوئی برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روک دو۔ تو غصہ آ رہا ہے نا، آپ بڑھ کے آگے آپ نے ہاتھ سے روکا، تو کیا ہے؟ جو اللہ کے لیے غصہ آنا ہے اس کو آنا چاہیے، ورنہ ایمانی غیرت کہاں گئی؟ جو اپنی ذات کے لیے غصہ ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو روک لینا ہے، قزم، اس کے اوپر بند باندھ دینا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے بچے اگر فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھے نا کوئی غصہ نہیں آتا، وہ اسکول جانے سے لیٹ ہو جائے نا، سوئے رہیں تو والد صاحب والدہ صاحبہ برہم ہو جاتی ہیں، وہ خوب غصہ، وہ جھاڑ پلا دی۔ تیسری نشانی اس شخص کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو فرما رہا ہے کہ جلدی کرو جنت کی طرف آؤ، جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ، یہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے اندر تیسری خصلت، اس کا تیسرا کیریکٹر وہ کیا ہے؟ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، اس کا بھی تعلق پہلے والی چیز سے ہے، کاظمین الغیظ سے ہے، اپنے غصے پر قابو کرنا۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ غصہ قابو کرتا ہے، ایک ہیومن سائیکالوجی کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک چیز رہ گئی، یہ جو غصہ ہے نا اس کے اندر کبر بھی شامل ہے، اس کے اندر جو ایسوسیٹڈ وہ جسے کہتے ہیں نا چھپی لپٹی ہوئی چیزیں ہیں نا، ان میں ایک تکبر بھی ہے۔ جب آپ کو تکبر ہوتا ہے نا، دوسرے بندے کی بات کو آپ اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کی بات پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ علم والے کو علم کا تکبر ہے، وہ کسی سادے بندے نے بات کی اس کو غصہ آ گیا، یار کیسی تم نے احمقانہ بات کی ہے۔ اس کے اندر تکبر بھی ایک جسے کہتے ہیں نا چھپی ہوئی ایک چیز ہے غصے کے اندر شامل، لپٹی بھی ہے یہ غصے کے اندر۔ اور اس غصے کے لبادے کے اندر ایک لپٹی ہوئی چیز ہے بدگمانی بھی۔ غصے کا ایک وجہ بدگمانی بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بندے سے غلطی ہو گئی نا، اب آپ بدگمانی کرتے ہیں اس نے جان کے کیا ہے، کیونکہ مجھ سے غلطی ہو جائے تو میں یہ جانتا ہوں کہ میرے سے تو غلطی جان کے نہیں ہوئی، یہ ہو گئی بس اچانک، میں جان کے نہیں ہوئی، اپنے بارے میں اچھا گمان ہوتا ہے ہمارا۔ لیکن اگر کوئی دوسرا کر دینا تو اس کے بارے میں ہمیں یہ گمان آتا ہی نہیں ہے کہ یار بیچارہ نہیں چاہتا تھا، یہ اس سے ہو گئی ہے۔ اس کے بارے میں ہمیشہ ہم یہی سوچتے ہیں اس نے جان کے کیا ہے۔ وہ جو جان کے کیے والی بدگمانی ہے نا، اس کے نتیجے میں غصہ آ جاتا ہے۔ کسی سے بدگمانی اور تکبر یہ دو پوشیدہ ایلیمنٹس ہیں جو غصے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بندہ بہت غصہ کرنے والا ہے نا تو آپ دیکھ لیجئے گا کہیں نہ کہیں وہ بدگمانی بھی کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اسے اپنے اوپر زوم بھی ہوتا ہے۔ یہ تکبر اور بدگمانی بہت زبردست چھپے ہوئے ہیں
اس غصے کے اندر. اچھا والعافین عن الناس، کہ جب ہم معاف کرتے ہیں اس کا بھی تعلق پیچھے اس غصے سے ہے. ہیومن سائیکالوجی یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اینگر کو چینل نہیں نہ کریں گے تو آپ کے اوپر سائیکولوجیکلی سٹریس ڈیولپ ہو جائے گی. مطلب بندہ مینٹل سٹریس میں آ جاتا ہے اگر وہ اپنے غصے کو چینل نہیں کرتا. دیکھیں نا، غصہ آیا، آپ ضبط کر کے آپ نے پی لیا، لیکن اب آپ کی ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی کم ہو گئی ہے. نیکسٹ ٹائم جب کوئی غلطی کرے گا نا، آپ ہٹ پڑیں گے. ایسا ہی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں ایسا ہوتا ہے، جو غصے والے حضرات ہیں وہ اپنے پرسنل گھریلو لائف میں مصیبت میں، مشکل میں رہتے ہیں. ہماری بچیاں اگر غصے والی ہیں تو اپنا گھر برباد کر لیتی ہیں. ہمارے بچے اگر غصے والے ہیں تو وہ بھی کام نہیں، وہ بھی اپنے گھر کو برباد کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، وہ بھی گھر میں ایک عذاب بن جاتے ہیں. تو یہ ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم اپنے اس اینگر کو چینل نہیں کریں گے کسی طرف، تو آپ کی ایبزارپشن کی کیپیسٹی، آپ کی اس اینیمل انسٹنکٹ کو کنٹرول کرنے کی، کاظمین الغیظ کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی. سو یو نیڈ ٹو چینل دیٹ اینگر. اس اینگر کو آپ نے کہیں نہ کہیں نکالنا ہے. اور وہ کیسے نکلے گا؟ والعافین عن الناس، کہ آپ لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں گے. آپ کے اندر یہ اگر ایبلٹی ڈیولپ ہو جائے گی کہ میں اس کو معاف کر دوں، وہ معاف کرنے کی جو ایبلٹی ہے نا، وہ آپ کے اینگر کو ختم کر دے گی. اور وہ جو پہلی خصوصیت تھی کاظمین الغیظ، وہ آپ کی اسی طرح برقرار رہے گی وہ ایبلٹی. اگر آپ معاف کرنے کی ایبلٹی ڈیولپ کر لیں گے تو آپ کا اینگر جو ہے وہ چینل ہو جائے گا، وہ نکل جائے گا، اور آپ کی وہ کیپیسٹی اسی طرح سسٹین کریں گے آپ. باقی رہے گی آپ کی وہ کیپیسٹی کہ میں غصے کو کنٹرول کر سکوں. یہ والعافین عن الناس اتنا امپورٹنٹ ہے. پہلے تو آپ نے اپنا غصہ روک لیا، لیکن اب اس کو چینل کرنا ہے کہیں نہ کہیں، اور وہ تب ہوگا جب آپ اللہ کے لیے لوگوں کو معاف فرمائیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ وہ شخص کھڑے ہو جائیں میدان حشر میں کہ جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اور حضور نے فرمایا اس کا مفہوم ہے اس وقت کوئی شخص کھڑا نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے کسی کو اللہ کے لیے معاف کیا ہوگا. یہ اتنا بڑا اجر ہے اللہ کے لیے معاف کرنا کہ اللہ تعالیٰ، ویسے تو اس تمام اجر اللہ ہی نہیں دینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جدا کر کے اپنے ذمے لیا کہ یہ میرے ذمے ہے. جو اللہ کے لیے کسی کو معاف کرے گا، ایک تو آپ کو اجر مل گیا، دوسرا آپ کا وہ غصہ چینل ہو کے نکل گیا، ری روٹ ہو گیا. وہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا افو درگزر دیکھیں نا، غزوہ حنین کے اندر 6000 عورتیں اور بچے جو ہیں وہ پریزنرز آف وار، پی او ڈبلیوز بن کر آئے. اس زمانے میں جو پی او ڈبلیوز ہوتے تھے نا، پریزنرز آف وار، وہ غلام بنا لیے جاتے تھے. سلیوری کا دور تھا. تو کفار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے درخواست کی، جو شکست خوردہ لوگ تھے، جو ڈیفیٹڈ پارٹی تھی، اس نے آ کے درخواست کی کہ آپ ہمارے بچوں کو اور خواتین کو جو ہوئے ان کو آزاد کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کو پروان چڑھانے کے لیے آپ نے اعلان فرمایا کہ میں نے اپنے اور بنو مطلب کے حصے میں جو آئے تھے غلام، جو پریزنرز آئے تھے ان کے حصے میں نے ان کو بلا کسی معاوضے کے آزاد کر دیا. صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھا. صحابہ کرام حضور کی سنت کو ادا کرنے میں جلدی کرتے تھے. تو تمام صحابہ نے اپنے حصے کے جو ان کے پاس غلام آئے تھے، اس پی او ڈبلیوز جو غلام بن گئے تھے، جو ان کے حصے میں آئے تھے مال غنیمت میں، وہ تمام صحابہ نے
آزاد کر دیے بغیر معاوضے۔ اس وقت جو رواج تھا، آپ اس کا جو ہے نا وہ رینسم منی پے کرتے تھے، پے کیا جاتا تھا پھر جاتا، تو آپ نے آزاد کر دیے سب نے، سوائے 2 قبیلوں نے۔ بنی فزارہ اور بنو سلیم نے کہا کہ ہم پیسے لے کے چھوڑیں گے، ویسے نہیں ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہمیں اس کے بدلے میں پیسے چاہیے، اس کا کوئی معاوضہ چاہیے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا، جس طرح آج کل ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں، مزاج بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے یار میں نے ایسے کیا ہے تو یہ سارے لوگ ایسے کیوں نہیں کر رہے، ان کو ایسے کرنا چاہیے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج ایسا نہ ہوتا جیسا حضور کا تھا، تو ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ سارے لوگوں ان پہ پریشر ڈالا جاتا ہے ان 2 قبیلوں پہ، بھائی آپ ایسا چھوڑیں، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا۔ حضور نے خود معاوضہ ادا کیا ان کا اپنے جیب سے، اور ان کو آزاد کروایا، اور کوئی برا بلا نہیں کہا گیا ان 2 قبیلوں کو۔ عفو و درگزر یہ آپ کے غصے کو چینل کر دیتا ہے، گزار دیتا ہے۔ شہید بھی ہو گئے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک پہ بھی زخم آیا۔ تو یہ تمام چیزوں کے باوجود صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، اے باری تعالیٰ تو میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ اپنا نفع نقصان نہیں جانتے، میں زحمت بن کر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے اتنے مسلمان شہید کر دیے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت رکھتے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور حضور کیا دعا فرما رہے ہیں، اے باری تعالیٰ تو میری امت کو، اس قوم کو، میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں عذر بھی پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو برا کام کیا اس کی یہ وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں جانتے۔ یہ احسان نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے تو عرض کی تھی تنگ آ کے، دل گرفتہ ہو کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدعا کیجیے، اور حضور نے احسان فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں ان کی اس بری حرکت کا، کبھی حرکت کا عذر پیش کر کے ان کے لیے ہدایت طلب کی۔ واللہ یحب المحسنین۔ احسان تو جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ عظیم درجہ ہے، اسی لیے اس عظیم درجے کے لیے عظیم انعام ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر اور اولیاء کے اندر کیا فرق ہے، ان کے بھی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 1 زبان ہے، 2 پیر ہیں، 2 ہاتھ ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، بچے ہیں، اولاد ہیں، ان میں اور ہم میں اس طرح کے فرق ہیں۔ انسانیت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے وہ ہمارے جیسے ہیں، پر جو چیزیں، جو ایموشنز انہوں نے کنٹرول کی ہیں، وہ ایموشن ہمارے کنٹرول میں نہیں آتے، وہ ایموشنز ہمیں کنٹرول کرتے ہیں۔ We are driven by our emotions and they drive their own emotions۔ فرق اتنا سا ہے، We are driven by our emotions and they drive their own emotions۔ اتنا سا فرق ہے، ہیں وہ ہماری طرح کے انسان ہی۔ اب یہ جس شخص نے برائی کے بدلے میں احسان کیا، نیکی کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جبکہ باقی نشانیوں والوں کے لیے صرف جنت ہے۔ تو فرق تو ہے نا ان میں، ہیں تو یہ بھی انسان ہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ ہوتا ہے، حضرت عثمان بن طلحہ یہ کلید مکہ تھے، ان کے پاس حرم پاک کی نا، خانہ کعبہ کی چابی تھی۔ تو ہجرت سے پہلے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ مجھے چابی دے دو، میں کعبہ کے اندر جا کر تھوڑی عبادت کر لوں،
تو اس نے صاف انکار کر دیا عثمان بن طلحہ نے کہ ساری دنیا جا سکتی ہے پر آپ نہیں جا سکتے اندر. تو حضور نے فرمایا کہ عثمان ایک دن آئے گا جب یہ چابی میں جس کو چاہوں گا دے دوں گا. تو عثمان بن طلحہ نے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کرتے ہوئے یہ فرمایا کیا اس دن اہل قریش ذلیل اور رسوا ہو چکے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس دن قریش رسوا نہیں ہوئے ہوں گے بلکہ ان کی شان کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرائے گا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عرصے میں ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اور پھر جب فتح مکہ ہوا، حضور تشریف لے گئے اپنے جانثاروں کے ساتھ. حضور نے عام معافی کا اعلان فرمایا اور مکہ والوں کو یہ فرمایا کہ آج تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا. عام معافی کا اعلان. صرف معافی کا اعلان نہیں، بلکہ جب حضور تشریف لے گئے تھے اور جو پیچھے سے مہاجرین کی جائیدادوں پہ انہوں نے قبضے کیے تھے، حضور نے وہ بھی انہی کے پاس رہنے دیے، وہ بھی انہی کو دے دیے. احسان. عثمان بن طلحہ کو حضور نے اس وقت بلایا. اب وہ کانپتے کانپتے آئے کہ میں نے تو حضور کی شان میں بڑی گستاخی کی ہوئی، اب میرا کیا بنے گا. حضور نے ان سے وہ چابی لی. چابی لے کر آپ نے خانہ کعبہ کو بتوں سے خالی کیا. اور پھر کچھ جب چابی لوٹانے کی وقت آئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابی ہمیں عنایت کر دیں. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں چچا جان، آج وفا کا دن ہے. عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا اور فرمایا کہ یہ چابی آپ ہی رکھیے اور یہ ساری عمر آپ کی نسل میں ہی ہمیشہ رہے گی یہ چابی. احسان. یہ تو وہ شخص ہے جس نے آپ کو فرمایا تھا کہ سارے جا سکتے ہیں آپ نہیں جا سکتے، اور آپ نے اپنے اس کی نسل میں ہی وہ چابی دے دی، آپ بھی کی نسل کے بعد رہے گی. واللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیٹے جنہوں نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ کی ایک لونڈی تھی غلام، وہ آپ کو وضو کرانے کے لیے گرم پانی لے کر آئی. جب وہ وضو کرانے لگی تو اس سے وہ لوٹا پانی کا گر گیا اور وہ گرم پانی آپ کے اوپر گرا تو آپ کو شدید غصہ آیا. تو اس نے فوراً اس آیت کی تلاوت کر دی، والکاظمین الغیظ. تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں نے اپنے غصے پر قابو کر لیا. جب اس نے دیکھا کہ حضرت اتنے رحم فرمانے والے ہیں تو اس نے اگلی آیت پڑھی والعافین عن الناس. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف بھی کر دیا تمہارے گناہ کو. وہ ایک قدم اور آگے بڑھ گئی، اس نے کہا واللہ یحب المحسنین. تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد بھی کر دیا. کتنی طبیعت فرق ہے. ہمیں اگر آیات قرآنی یاد بھی کرائی جاتی ہے تو ہم اپنے اس ہردرمی پہ ہردرم رہتے ہیں. ہمارے اندر اتنی ایمانی قوت نہیں کہ کوئی ہمیں اللہ کا حکم یاد کرائے تو ہم اس پہ فوراً عمل کرنے لگ جائیں، بلکہ ہم اپنے ہی فیصلے پر بضد رہتے ہیں کہ نہیں فیصلہ یہی ہے، یہ کہہ تو رہا ہے لیکن فیصلہ ایسے ہے. یہ ہم سب کی کمزوری ہے. ہم سب میں جو اس کمزوری پر اوور رائڈ کر لے گا، اس کمزوری پر قابو پا لے گا، اللہ اسے نعمتوں سے نواز دے گا. یہ جو چاروں چیزیں میں نے آپ کو بتائیں یہ انسان کی سائیکولوجیکل ایٹریبیوٹس ہیں. دے پلے ود یور سائیکی. انسان کی سائیکی سے یہ چیزیں پلے کر رہی ہیں اور ان کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے. اگر آسان ہوتا تو ہمارے معاشرے کا یہ بگاڑ اتنا ہوتا. کتابیں پڑھ لینے سے، اس چیز کو جان لینے سے کیا ہم یہ حاصل کر لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا غصے کے بارے میں کتنا کہا جاتا ہے. یہاں اینگر مینجمنٹ پہ کورسز بھی ہوتے ہیں تو اینگر مینج ہو گئے. کتنا ریمپنٹ ہے اینگر ہمارے سوسائٹی میں.
معاف کرنے دینے کے بارے میں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، معاف کر لیتے ہیں ہم. وہ اپنی اولاد کو معاف کرنا مشکل ہوتا ہے، کسی دوسرے کو تو معاف کرنا اور بات ہے. لوگ اپنے بچوں کو معاف نہیں کرتے. والدین بیچاروں سے کچھ ہو جائے، اولاد معاف نہیں کرتی. واللہ یحب المحسنین. اپنے علاوہ ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا، اپنے آپ کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. ہم اپنے علاوہ کسی پر احسان کرنے کا جی نہیں چاہتا ہمیں. اور احسان اگر کوئی کرے اس کا احسان مانتے نہیں ہیں. احسان فراموشی تو ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. حضرت علی تو فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اور میرا آقا قرار پایا، چاہے تو مجھے کوفہ کے چوک میں کھڑا کر کے بیچ دے. اور ہم پر کوئی احسان کرے ہم اس کا احسان مانتے ہی نہیں. یہ تو تھی کوئی بات نہیں. اس حال میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایٹریبیوٹس ہمارے اندر آ جائیں گے؟ اس ایمانی قوت کے ساتھ، اس باطنی کیفیت کے ساتھ، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی اس جنت کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے؟ یہ کوئی فیصلہ کسی کے لیے نہ کرے، ہر بندہ اپنے لیے یہ فیصلہ خود کرے. خدا کی قسم وقت گزرتا رہے گا، زندگیاں ہم نے اتنی گزار دیں، پر یہ چار چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی. چار چیزیں ہم سلیکٹیولی اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. سلیکٹیو اینگر مینجمنٹ ہے ہماری، سلیکٹیو معاف کرتے ہیں کسی کو، کسی پر احسان کرتے ہیں سلیکٹیولی کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. اور ہر اس ایموشن کو ہم اپنے مقصد کے لیے، اپنے نفس کو فیڈ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. کیا خیال ہے یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے خالی ان کے نام پتہ چل جائیں، یہ نام سن کے، ناموں کو پڑھ کے ہمارے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی؟ اس ایمانی حالت کے ساتھ، اس باطنی کیفیت کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ ہم ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہمیں اپنی ایمانی کیفیت بدلنی ہے، اپنی ان ایموشنز کو کنٹرول میں لانا ہے، تو جدوجہد کرنی ہے، کچھ نکلنا ہے باہر. وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے باہر نکلنا ہے، دوڑ دھوپ کرنی ہے. اور وہ دوڑ دھوپ کیا ہے؟ اللہ والے کی مجلس میں بیٹھے جو ان اوصاف سے متصف ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو پھر ان لوگوں، ان اوصاف سے جن لوگوں کے اندر یہ موجود ہیں، جو ان اوصاف سے متصف ہیں، ان لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو ان اوصاف کا سبق ملے گا، یہ ہمارے دل کے اندر سرایت کریں گے. اگر ایسا نہ ہو تو ہمارے دل کبھی درست نہیں ہوں گے. اور جب اللہ والے کے پاس بیٹھیں، وہ اللہ والا تبھی ہے اس کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں، جنتی والے موجود ہیں. اگر یہ اوصاف اس کے اندر موجود ہیں، اس کے پاس بیٹھیں گے تو یہ دل سنورے گا. لیکن بیٹھنے کی بھی تو تمیز ہونی چاہیے نا، کیسے بیٹھیں گے؟ بیٹھنے کی بھی تو ایک طریقہ ہونا چاہیے نا، سلیقہ ہونا چاہیے. بیٹھنا بھی کیسے ہے؟ اپنے آپ کو ان کے سپرد کرنا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ تربیت میں اگر ہمیں تربیت کریں، دیکھیں نا، ٹریننگ کے بغیر آپ جیسے بندوق چلانا ہے، آپ یوٹیوب پہ بہت سارے دیکھتے جائیں اس کے ہاؤ ٹو اسمبل اے گن اینڈ ہاؤ ٹو شوٹ اے گن. لیکن جب تک آپ کے پاس گن آئے گی نہیں، آپ چلا نہیں سکتے. آپ ڈرائیونگ کے لائسنس ٹریننگ ویڈیوز دیکھتے رہیں، آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن سے پتہ چل جائے گا، ڈرائیونگ نہیں آئیں گی جب تک کہ آپ اسٹیئرنگ ویل پہ بیٹھیں گے نہیں. تو اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو اسٹیئرنگ ویل پہ بٹھاتے ہیں، وہ آپ کو اس کیفیت میں ڈالتے ہیں جہاں آپ کو یہ سیکھنا ہے. تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا بھی ایک طریقہ ہے نا. اللہ والوں کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، ذرا سی مزاج کے خلاف بات ہو، یہ جا وہ جا، چھوڑو جی. اللہ والے کے پاس بیٹھ کے اس مزاج سے بیٹھنا ہے کہ میں سیکھنے جا رہا ہوں. اس مزاج سے نہیں بیٹھنا کہ میں احسان کر رہا ہوں کہ حضرت صاحب کے پاس بیٹھا ہوں، میں حضرت صاحب کی مجلس میں حاضر ہو گیا ہوں، میں نے احسان کیا ان کے اوپر. اگر یہ مزاج ہوگا
تو آپ نے اپنا وقت ضائع کر لیا، اپنا بھی اور حضرت صاحب کا بھی۔ اگر آپ اس مجلس میں اس لیے بیٹھے ہیں میں سیکھنے بیٹھا ہوں، پھر آپ کو اس مجلس سے بہت ملے گا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تمثیلاً چھوٹے چھوٹے شارٹ سٹوریز میں مفہوم سمجھاتے ہیں۔ تو آپ اپنی مصنوی میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، تمثیلاً ایک شارٹ سٹوری بتاتے ہیں کہ ایک شخص تھا اس زمانے میں، جس طرح آج کل ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں نا، اس کو شوق آیا کہ میں اپنے اوپر نا اپنے بازو کے اوپر شیر کا ٹیٹو بناؤں۔ اب آج کل تو ٹیٹوز کے بڑے ٹولز ہیں، درد اس میں بھی بڑا ہوتا ہے، لوگ بعد میں دوائیاں لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو یہ ٹولز بھی نہیں تھے، ٹیٹو گن بھی نہیں تھی، تو وہ ہاتھ سے کیا جاتا تو وہ زیادہ پینفل ہوتا تھا۔ ٹیٹو گن تو ایک آپ اس پہ اسکن کا وہ نیڈل کا سیٹ کر لیتے ہیں تو اتنی جاتی ہے ڈیپتھ میں، جب ہاتھ سے کوئی بندہ کر رہا ہوتا ہے تو کبھی ذرا زیادہ گہری چلی جاتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، تو اس زمانے میں ہاتھ سے کام ہوتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ میں اپنے شیر کا ٹیٹو بنواؤں اپنے ہاتھ میں۔ اب جب وہ ٹیٹو والا ٹیٹو بنانے لگا تو وہ نیڈل اس کو لگی، بڑا درد ہوا اس کو۔ وہ کہتا وہ کیا کر رہے ہو یار، بڑا درد ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یار میں شیر کی نہیں، پہلے دم سے سٹارٹ کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے یار چھوڑو شیر کی دم، باقی کا بنا دو بس شیر۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے، وہ دم والا حصہ چھوڑ دیتا ہے، وہ شیر باقی بنانے لگتا ہے، جیسے اس کی ٹانگیں بنانے لگتا ہے پیر نیچے سے، اس کو پھر نیڈل چپتی ہے۔ وہ کہتا ہے یار یہ کیا کر رہے ہو، بڑا درد ہو رہا ہے، کیا بنانے لگے ہو؟ کہتا ہے شیر کی ٹانگیں بنانے لگا ہوں۔ کہتا ہے یار چھوڑو شیر کی ٹانگیں، باقی شیر بنا دو۔ اب وہ شیر کا دھڑ بنانے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار کیا کر رہے ہو، بڑا درد ہو رہا ہے۔ کہتا ہے یار شیر کی باڈی بنا رہا ہوں باقی کی۔ کہتا ہے یار لیو اٹ، باقی باڈی بناؤ، صرف شیر کی شکل بنا دو۔ اب وہ شیر کا چہرہ بنانے لگتا ہے، اس کے شیر کے بال ہوتے ہیں نا، تو وہ شیر کے لائن کے بال بنانے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے او یار بڑا درد ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے شیر کے بال بنا رہا ہوں اس کے چہرے کے۔ کہتا ہے یار بغیر بالوں والا چہرہ بنا دو۔ وہ بندہ اس کو کہتا ہے اٹھو یار، تم نے شیر بنوانا بھی ہے کہ نہیں بنانا؟ تو ہم اللہ والے کے پاس ایسے جا کے بیٹھتے ہیں۔ یہ چاروں خصلتیں کہ اللہ کی راہ میں تنگ دستی میں اور خوشحالی میں خرچ کریں، کاظمین الغیظ اپنے غصے پر کنٹرول کریں، والعافین عن الناس اللہ کی راہ میں معاف کرے، واللہ یحب المحسنین اللہ کے راہ میں احسان کرنے والے بنے۔ یہ چاروں صفتیں سیکھنے کے لیے ہم اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، پر جب وہ سکھانے لگتا ہے ہم کہتے ہیں بڑا درد ہو رہا ہے، یہ چھوڑ دیں، وہ رہنے کر لیں۔ وہ ایسی تربیت میں ڈالتا ہے کہ غصہ آپ کنٹرول کریں، کہتے ہیں جی یہ کنٹرول نہیں ہوتا، باقی کر لیتے ہیں ہم۔ یہ تماشا ہے، یہ اپنا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اللہ والے کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ ہماری زندگی سنوریں گی نہیں اگر ہم نے اللہ والے کے پاس بیٹھ کر اپنے آپ کو سپرد نہ کیا، سیکھنے کی کوشش نہ کی۔ باتیں آپ گھنٹوں گھنٹی سنیں، لیکن اگر آپ سیکھنے کے مزاج سے نہیں ہیں تو ایک کان میں جائے گی، دوسرے کان سے نکل جائے گی۔ مجلس ختم ہوگی، بار پوچھے گا بھائی کس پہ گفتگو ہوئی تھی؟ یار یہ تو یاد نہیں، بڑی اچھی گفتگو تھی۔ اپنا مزاج سیکھنے والا بنائیں۔ اگر آپ سیکھنے کی توجہ سے نہیں بیٹھیں گے تو یہ نعمت نہیں ملے گی۔ یہ ایمانی قوت حاصل ہونے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ میرے مرشد کریم سیدی پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، وہ ان اوصاف حمیدہ سے متصف ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ ایسا دل دیا ہے کہ وہ تنگ دستی میں اور فراوانی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب ہمارے مرکز کی تعمیر ہوئی، آپ نے کوئی پیر صاحب ایسے دیکھے ہوں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ بیچ کے مرکز کے لیے لگا دیا ہو؟ میرے حضرت صاحب نے اپنا گھر بیچ کے مرکز کے لیے ڈونیٹ کر دیا۔ اپنا گھر جس میں رہ رہے تھے خود کرائے پہ چلے گئے، وہ بھی اپنی تنخواہ کے مطابق ایک فلیٹ ملا 3rd کے 4th فلور پہ، وہاں چلے گئے، اپنا گھر بیچ دیا اور وہ مسجد میں دے دیا۔ لوگ دوسروں سے چندہ لیتے ہیں نا، میرے پیر و مرشد خود چندہ دیتے ہیں۔
والکاظمین الغیظ، میں نے حضرت صاحب کو کبھی کسی سے غضب سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، الا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو اور حضرت صاحب نے اس کو سمجھایا ہو کہ یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، پھر بھی اگر اس سے غلطی ہو جائے تو پھر حضرت صاحب اس سے تربیت کی خاطر غصہ فرماتے ہیں، اور وہ بھی کسی حد کا۔ والعافین عن الناس، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے حضرت صاحب کو ذاتی طور پر نقصان پہنچائے، مگر حضرت صاحب نے ان کو سینے سے لگایا۔ ایک صاحب تھے، آپ نہیں جانتے اس لیے غیبت نہیں، انہوں نے حضرت صاحب سے کچھ ادھار لیا اور پھر اپنا کاروبار لاس شو کر کے حضرت صاحب کے پیسے کھا گئے۔ حضرت صاحب نے ان کو ہمیشہ شفقت سے رکھا اپنے پاس، جب تک وہ اس دنیا سے چلے نہیں گئے حضرت صاحب ان سے محبت اور ان کی خدمت میں لگے رہے۔ اللہ کے ایسے بھی تھا کہ جب حضرت صاحب کبھی سفر پہ پہلے بس پہ جایا کرتے تھے تو ان کا سامان اٹھا کے حضرت صاحب خود رکھا کرتے تھے کہ وہ عمر میں بڑے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت صاحب نے کبھی اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ میرے حضرت صاحب ان اوصاف حمیدہ سے متصف ہیں۔ میرے حضرت صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایمانی قوت چاہیے تو اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ اللہ کے ذکر سے دل کے اندر پاکی پیدا ہوگی، دل میں یہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ آپ دنیا سے اپنے نفس سے ٹکرا جائیں گے لیکن اللہ کے حکم کو آپ پیچھے نہیں چھوڑیں گے، اپنے نفس سے ٹکرائیں گے۔ یہ سب اپنے نفس کی کہانی ہے۔ اپنے نفس سے ٹکرانے کی قوت آپ کو اللہ کے ذکر سے پیدا ہوگی۔ میرے مرشد کریم اس کے دل کے ذکر کی اجازت دیتے ہیں جس سے یہ دل کے اندر یہ قوت پیدا ہوتی ہے۔ دل کا ذکر کیسے کرنا ہے یہ سمجھ لیجئے، میرے مرشد کریم اس کی اجازت عطا فرماتے ہیں۔ یہ کیسے ہے؟ ہر بندے کے بائیں طرف الٹی طرف پستان سے 2 انگلی نیچے تھوڑا پہلو کی طرف، یہ دل کا مقام ہے۔ یہاں تصور رکھنا ہے کہ دل دھڑک رہا ہے، دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ، ہر وقت کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے توجہ دل کی طرف، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ دل کا ذکر ہے۔ اس دل کے ذکر کو جلدی حاصل کرنے کے لیے مراقبہ کیا جاتا ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ جیسے فارغ وقت ملے، وضو ہے یا نہیں ہے کوئی شرط نہیں ہے، جیسا نماز کے لیے پاک ہونا، وقت کا ہونا یہ شرط ہے نا، اس طرح اس کے لیے کوئی وقت کا شرط نہیں ہے، کوئی وضو کی شرط نہیں ہے۔ باوضو رہیں، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، لیکن شرط نہیں ہے اس کے ذکر کے لیے، مراقبے کے لیے۔ مراقبہ کیسے کرنا ہے؟ جیسے ہی وقت ملے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، فوراً آنکھیں بند کی، گردن کو جھکایا، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد آنکھیں اپنے تصور کو دل کی طرف لے گئے کہ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ ہے۔ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں گے، یہ ایمانی قوت آپ کی بڑھ جائے گی۔ اللہ آپ کے لیے ہدایت کے راستوں کو آپ کے سامنے عیاں کر دے گا، کھول دے گا، ان پر چلنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ 5 وقت نماز فرض ہے، 4 نمازیں پڑھنے والا بھی بے نمازی کہلاتا ہے۔ نماز قضا ہو جائے، شرعی عذر ہے تو قضا ہو گئی تو اس کو قضا پڑھے، نماز چھوڑ نہیں سکتا، 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھیں تو یہ سر پہ پگڑی باندھ لیں، یہ کسی مولوی کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ اس تمام امت کے لیے ہے۔ یہ پگڑی باندھ کر نماز پڑھیں گے، حضور فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ ایک نماز کے 25 گنا نمازوں کا ثواب ملتا ہے، دوسری روایت میں آتا ہے 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ ابھی ہم پہلے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اختتامی دعا ہوگی۔ یہ دعا کر، یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب کریم جو ذکر اذکار کیا، کلام پاک پڑھا گیا، رب کریم جو قرآن پاک کو سیکھا گیا سکھایا گیا، اس تمام کاوش و کوشش کو قبول و منظور فرما لیں۔ اس کا جو ثواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وسیلہ و برکت سے اس کا اجر و ثواب کل مسلمین مسلمات مومنین مومنات
جو دار فانی سے کوچ کر گئے، جو موجود ہیں، آنے والے ہیں، تمام کی ارواح کو درجہ بدرجہ عطا فرما، بالخصوص آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور حضور کی امت کو عطا فرما۔ یا اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و برکت سے ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، ہمیں شر شیطان، شر جن، شر انس، شر نفس سے پناہ عطا فرما، حاسد کے حسد سے پناہ عطا فرما، برے عملیات کرنے والوں کے عملیات سے پناہ عطا فرما، فتنہ مال، فتنہ دجال، فتنہ بے حیائی سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ظالم لوگوں میں سے ہوں یا مظلوموں میں سے ہوں، یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں غلط فیصلے کریں۔ یا اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں بدبختی آ کر پکڑ لے۔ یا اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہم پر ہنسیں۔ یا اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہم کسی مصیبت کی بلا کی مشقت کو اٹھائیں۔ یا اللہ، ہمیں نیکی پر استقامت اور دوام عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں گناہوں سے بیزاری عطا فرما، ہماری اس بیزاری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے صابرین بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ، صبر کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ، ہمارے صبر کو شکر کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما۔ یا اللہ، جن کو تو نے اولاد کی نعمت سے عطا کی ہے ان کی اولادوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے وسائل پیدا فرما دے۔ یا اللہ، جن کو تو نے وسیلہ رزق عطا فرمایا ہے ان کے رزق کو حلال طیب فرما دے، ان کو حلال طیب نافع عافیت والا رزق عطا فرما دے۔ یا رب کریم، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مثمرہ عطا فرما دے۔ یا اللہ، جن کو تو نے صحت کی دولت عطا فرمائی ہے رب کریم اس پر انہیں شکر کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم، جو مسائل درپیش ہیں لوگوں کو رب کریم، جو کسی مشکل میں درپیش ہیں ان کو رب کریم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ و برکت سے ان کی مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ، جو حاضرین مجلس دعاؤں دلوں میں لے کر آئے ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جو طلب کرتے ہیں اگر ان کے مقدر میں نہیں رب کریم اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہی ہماری خواہشیں ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اپنی رحم محبوب کی برکت سے ہماری خواہشوں کو، ضرورتوں کو آسانی سے عزت کے ساتھ پورا فرما۔ یا اللہ، ہم عزت والے رزق کا سوال کرتے ہیں، ہم عزت والا رزق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری مشکلات میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین کے اوپر اپنی رحمت اور فضل کا نزول فرما۔ یا اللہ، ان کی دلجوئی فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو گئے رب کریم ان کو قبروں کو جنت کا باغیچہ فرما۔ یا اللہ، ہمارے عزیز و اقربا، دوست احباب جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ فرما، انہیں کامل مغفرت عطا فرما۔ یا اللہ، جب ہم تیری طرف لوٹ کر آئیں اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمانا، ہمارا خاتمہ بالایمان بالخیر فرمانا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام